اور جی دائیں طرف سلام پھیرا سارے حافظ ہو گئے. اچھا وہ سٹوری پوری پتا کہ جے ایک خاوند درد بڑی کہانی ایک خاوند کی ہے جو مرید تھا ایک بابا جی کا. اس کی جب شادی ہوئی تو اس کی بیوی جو ہے وہ حافظہ تھی. اس نے کہا میں تمہیں نیڑے نہیں لگن دینا جب تک تو بھی حفظ نہیں کرتا. تو ٹائم قیامت آ گئی. یہ میں کیا وہ گھبرایا ہوا جو ہے نا وہ بابا جی کے پاس پہنچا. بابا جی بابا جی بابا جی. وہ جب وہاں پہنچا بابا جی کے پاس, بابا جی بڑے پریشان ہوئے. ان کا کوئی نہیں بیٹا کر لیتے ہیں, تو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی. تو فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے ہی حافظ ہو گئے. یعنی وہ سارے اس قابل ہو گئے کہ اب وہ حفاظ لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے تھے. اور بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے, وہ ناظرہ کے ساتھ شادی کر سکتے. یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں. یہ کرامتی وچ بھی ہے پیچھے ویاہ بڑے سی کہ وہ ایک شادی ایسی عورت کے ساتھ ہوگی جو حافظ قرآن تھی, اس نے اپنے خامد کو نزدیک نہیں لگنے دیا تو پیر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے سرکار اصحاب صفا اس طریقے سے اگر قرآن سیکھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کے اوپر ایفرٹ پٹ کرتے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو قیدیوں کے چھوٹنے کا فدیہ رکھا گیا تھا نا, جو نہیں پیسے دے سکتے تھے وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں, تو نبی علیہ السلام سلام پھیر کے حافظ بنا دیتے نا. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بھئی بزرگوں کا مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں نا جب آپ اس قسم کے کلیم کرتے ہیں. تو آپ بیسیکلی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں تو کہتے ہیں بشارتیں بشارتیں نہیں, آپ ڈائریکٹ احکامات کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو مذاق آپ کے بزرگوں نے خود اڑوایا ہے, ہم نے نہیں انہیں کہا تھا کہ آپ اس قسم کے واقعات اپنے ساتھ منسوب کریں. ہم نے صرف آپ کو تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ ٹھیک ہے یار اگر یہ پاسبل ہے تو ہم کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتے. آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, تو ایک نومولود بچے کا روحانی آپریشن بغیر بلیڈ مارے آپ کر دیں, ختم کر دیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. جو بزرگ بائی پاس کر لیتے ہیں خطرے فیل ہو گئے نا آگے. اور آپ اپنے بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھیں, دائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے غیر ضروری بال صاف, بائیں طرف سلام پھیرے تو ساروں کے ناخن کٹ جائیں, بلکہ ایسے کٹے ناخن اور ایسے غیر ضروری بال صاف ہوں کہ دوبارہ ضرورت ہی نہ پڑے, کرامت پھر مانیں گے. چلو دوبارہ ضرورت بھی پائے گی, صرف اس ٹائم صاف ہو جانا بھی مان لیں گے. اب یہ جو چیزیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یار اس طرح دنیا کے نظام نہیں چلا کرتے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, دنیا کا نظام اس طرح نہیں چلتا کہ تو مینارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا, تو مینارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا اور نہرے پل تے آگے مل گئے. کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور مریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. ہاں پکڑ کے اتارے ہے, یاد رکھنا جے. ہاں نبی علیہ السلام نے کبھی, بخاری میں الفاظ ہیں, اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی. ہاں اور تواڈے پیر, اور پھر نام اس طرح لیتے ہیں خواجہ باول لاک نقشبند.
اور ਤੁਸੀਂ 50 ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਕਾਬ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੋਲ ਦੇਣ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਉਥੋਂ। ਹਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਬولنے ضرورت نہیں ہے, صرف انجینئر بول دیں. کدھر کوئی کرامت سنا رہا ہے نا آپ کہیں جی وہ انجینئر اینج سارے ویکھن گے جے سارے بابے غیر. ہاں توزی اڈے اڈے ابو الحسن خرقانی وہ جی معبود غزنوی نے ان کو کرتا دیا تھا سومنات پہ, انہوں نے اتنے حملے کیے کامیاب نہیں ہوئے, پھر انہیں یاد آیا کہ میرے پیر نے مجھے دیا ہوا تھا کرتا, تو انہوں نے رات کو کرتا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو کامیابی ہو گئی. بابا جی خواب میں آ گئے اور وہ ناراض ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, اگر تو یہ دعا کرتا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ تو سارے مسلمان ہو جاتے. آج بھی نہیں ہوئے, آج بھی یہ اس سب کانٹیننٹ کی سرزمین میں میجورٹی کافر ہیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملائیں تو آدھے سے زیادہ کافر ہیں. اور سب سے بڑھ کر کیا نبی علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے سارے مکے کے لوگوں نے, پوری عرب کی سرزمین نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کا یہ حال ہے تو ابو الحسن خرقانی دا کرتا تے شیعہ ہی کوئی نہیں. ہاں صحابہ لے جاتے نا قادسیہ اور یرموک میں رسول اللہ کا کرتا, مسلم شریف میں موجود ہے, اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. رسول اللہ کے تو کرتے کے دھون میں بھی شفا ہے, نبی علیہ السلام کا کرتا کیوں نہیں صحابہ کرام نے قادسیہ اور یرموک میں پیش کیا؟ جنگ یمامہ میں تو کم از کم پیش کر دیتے, جہاں جنگ بھی مسلمہ کذاب سے تھی, تو شروع میں مسلمان ہار بھی گئے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور جیتے, تو لے جاتے رسول اللہ کا کرتا. اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کے بارے میں کوئی صحابہ کا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ, یار نبی علیہ السلام کو خود دیکھ کے کیا صحابہ کرام کے علاوہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کافروں نے؟ تو اس طرح کی جب آپ کرامات بیان کرتے ہیں, پھر ہم آپ کو جب کمپیریزن کرواتے ہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے, تو ہم نبی علیہ السلام سے کمپیریزن کروائیں گے نا. کہتے ہیں جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے ایک دفعہ ان کو وضو کروایا تو لوٹا جب رکھا تو اس کی ٹوٹی جو ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں تھی. یہ کیڑا دین ہے جی؟ تقوی ہے, اچھا رک جاؤ, رکو ذرا, صبر کرو, اگے بھی ٹرنے. کہتے ہیں جی ان کو اتنا غصہ آیا, اچھا یہ کوئی اس نے کو قتل کر دیا تھا بندہ؟ کہتے ہیں جی اتنا غصہ آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے مرید کی طرف جب دیکھا جلال بھری نظروں سے تو وہ وہیں پر اس کا کام تمام کر دیا. وہ جلال کی تاب نہ لا کر فوت ہو گیا, شہید نہیں لیا انہوں نے, فوت ہو گیا. تو پوری زندگی بیچارہ وضو کروانا رہا, انتے مر گیا رام موت, شہید پھر بھی نہیں ہویا. کوئی فائدہ نہیں ہویا بابے نو وضو کرانے دا. اچھا یہ بابا جی کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے, بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے, بابا جی آپ کو نہیں کہہ رہے, آپ کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں, آپ نے یقیناً ایسے نہیں کیا ہوگا. ہم نہیں سوچ سکتے یہ حرکت کر. پھر کہتے ہیں پھر ایک نظر لوٹے کی طرف ماری, اس کی ٹوٹی ٹھیک کر دی. تو ہم نے کہا کہ خدا کے لیے یہ ادھر اگر نظر مار کے ٹوٹی ٹھیک ہو جاتی تھی, ٹھیک ہے, تو بندہ مارنا ضروری سی, قتل ناحق کر دیا آپ نے یار, قتل ناحق کیا. اب میں آپ کو اپنے امام کی بات سناؤں, بخاری مسلم حدیث ہے, انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے, آپ کو وضو کروایا ہر وقت, اور میں چھوٹا سا بچہ تھا, میری ماں نے وقف کر دیا مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے. 10 سال کا تھا میں, اور حضور کی جب وفات ہوئی میری عمر 20 سال تھی. مجھے حضور کسی کام سے بھیجتے تھے تو میں اب 10 سال کا بچہ, یار ہمارے بھی بچے ہیں, حضور کام کے لیے بھیجتے تھے, کہتے ہیں میں باہر نکلتا بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا, اور مجھے بھول ہی جاتا تھا مجھے کسی کام سے بھیجا ہوا ہے. کافی دیر بعد حضور آ کے کبھی پیچھے کھڑے ہوں, مجھے پیچھے سے آ کے پکڑیں پیار سے,
اور کہ 19 یعنی نام تو انس تھا نا، تو پیار اور محبت کے ساتھ 19 میں نے تو تجھے اس کام بھیجا تھا، اچھا یا رسول اللہ بھی کر کے آتا ہوں۔ اور انس ابن مالک کے الفاظ ہیں، مجھے حضور نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ تواڈے بابے نگاہ مار کے مرید ساڑ دین، اور ہمارا پیر وہ ہے کہ جس نے 10 سال میں کبھی اپنے اس مرید کو یہ بھی نہیں کیا کہ یہ کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے غوث کتب تو رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والے ہوتے ہیں اور حضور کی سنت پہ چل چل کے وہ یہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں، کھیت ہے مٹی اے سنت عمل کیتا ہے کہ مرید ساڑ دیتا۔